بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف ٹی وی کے معزز ناظرین، ہر رات کے بعد ایک نئی صبح، ایک نیا آغاز ہوتا ہے، اور میں آج آپ کو لے کر آئی ہوں ایک راز، ایک مقصد اور ایک سوال کے ساتھ۔ ناظرین، جیسے چاند ہر رات روشنی دیتا ہے، اسی طرح سورج ہر صبح روشنی دیتا ہے اور زمین کو گرماتا ہے۔ اس کے باوجود یہ دونوں جہنم میں کیوں جائیں گے؟ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک چاند اور سورج کو بغیر حساب کے جہنم میں ڈال دے گا۔ صحابہ کرام اجمعین نے تعجب سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا چاند اور سورج نے ایسا کیا کیا ہے کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا فرمایا؟ آج اسی چاند اور سورج کے بارے میں مکمل قصہ جانیں گے اور قیامت کا قرآنی نقشہ بھی جانیں گے۔ تو چلیے محترم ناظرین، بلا تاخیر ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورج کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے، تب سے سورج کا یہ نظام قائم ہے۔ سورج اتنا مشہور اور اہم ہے کہ دنیا کا نظام اسی سیارے کی طرف منسوب ہے۔ ہم اسی نظام شمسی میں رہتے ہیں۔ ماہرین فلکیات کے مطابق کل 7 سیارے ہیں۔ سورج، چاند، زحل، مشتری، مریخ، زہرہ اور عطارد ہیں۔ انہیں سبع سیارات کہا جاتا ہے۔ یہ سارا نظام شمسی ہے اور ہم اس نظام کے ساتھ منسلک ہیں۔ یہ تمام سیارے بڑے بڑے ہیں، بعض زمین سے بڑے ہیں، بعض زمین سے چھوٹے ہیں، مگر سورج کی نسبت سب سے چھوٹے ہیں اور اسی کے ماتحت ہیں۔ بعض سیارے زمین سے 14 کروڑ میل سے زیادہ دور ہیں اور بعض کا کوئی حساب نہیں لگایا جا سکتا۔ سورج اور چاند مقررہ چال سے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی منزل مقرر کر دی ہے اور ان پہ وہ گامزن ہے۔ سال میں یہ 14 منزلیں طے کرتے ہیں۔ سورج ہر ماہ ایک برج میں ہوتا ہے اور پھر اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اسی طرح چاند کی بھی کیفیت ہوتی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ سورج کا حجم زمین کے حجم سے بڑا ہے۔ چونکہ زمین سے بہت دور ہے، اس لیے بظاہر چھوٹا نظر آتا ہے۔ سورج زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ عرب کے بعض پرانے مشرک ستاروں کی پرستش کرتے تھے، بلکہ ان میں خاص قسم کی روحانیت مان کر حاجتیں بھی طلب کرتے تھے۔ ابھی بھی پرانے بابیوں کے ہاں ستاروں کے نام پر مندر بنائے ہوئے ہیں۔ کوئی زہرہ کا مندر ہے، کوئی سورج کا مندر ہے، اور مصریوں میں بھی ستارہ پرستی پائی جاتی تھی۔ بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ستارہ پرستی کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ وہ ستاروں کو معبود مان کر ان سے حاجت روائی کرتے تھے۔ بہرحال خواتین و حضرات، سورج بہت بڑا سیارہ ہے۔ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا، اس کی روشنی ختم کر دی جائے گی۔ جس طرح چادر لپیٹ دی جاتی ہے، اسی طرح سورج ٹکیا کی مانند ہو جائے گا۔ بعد میں وہ ٹکیا بھی باقی نہیں رہے گی۔ یہ تو سورج کا حال ہوگا۔ زمین تو اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا سیارہ ہے۔ اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قیامت کے روز زمین کی کیا حالت ہوگی۔ خواتین و حضرات، قرآن میں اللہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ قیامت کے دن سورج بے نور کر دیا جائے گا۔ سورج کی روشنی لپیٹ دی جائے گی۔ بعض روایتوں میں کہا جاتا ہے کہ سورج اور چاند کو توڑ پھوڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور ان کی روشنی سلب ہو جائے گی۔ بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب سورج کو سمندر میں پھینکا جائے گا تو سمندر کھول اٹھے گا اور پھر سمندر آگ میں تبدیل ہو جائے گا، اور اس وقت پہاڑ بھی جلائے جائیں گے۔ آج تو پہاڑ بڑے مضبوط نظر آتے ہیں، قیامت کے دن یہی پہاڑ اون کے گالوں کی طرح اڑتے پھر رہے ہوں گے۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ قیامت کے نزدیک گابن اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی۔ عربوں کے نزدیک یہ گابن اونٹنیاں بھی پسندیدہ مال سمجھا جاتا تھا۔ ان کی معیشت اور کاروبار اسی پر منحصر تھی۔ یہ بار برداری اور خوراک کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ خاص طور پر جب 10 ماہ کی گابن اونٹنی بچہ جننے کے قریب ہو تو بہت بڑی جائیداد سمجھی جاتی تھی اور اس کی حفاظت بھی کی جاتی تھی۔ مگر قیامت کے دن نفسا نفسی کے عالم میں گابن اونٹنی، جس کو قیمتی سمجھا جاتا تھا، اس کی بھی پرواہ نہیں کی جائے گی، اور وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، یعنی شیر، ریچھ، ہاتھی، بندر وغیرہ۔ یہ بھاگ کر آبادیوں کی طرف آ جائیں گے۔ ان پر دہشت کا یہ عالم ہوگا کہ جنگلی جانور انسانی آبادیوں میں پناہ ڈھونڈیں گے۔ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ بعض دفعہ سیلاب جیسی مصیبت میں دیکھا گیا ہے کہ سانپ اور انسان ایک چھت پر پناہ گزین ہیں۔ ہر کسی کو اپنی جان کی پڑی ہوتی ہے۔ قیامت کے روز انسانوں اور جانوروں کا یہی حال ہوگا۔
کے سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ قرآن پاک میں قیامت کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ اس دن سمندروں اور دریاؤں کو گرم کیا جائے گا اور وہ بھاپ بن کر اڑ جائیں گے، اور قیامت کے دن روح اور جسم کو دوبارہ جوڑ دیا جائے گا۔ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ ہر وضع کے لوگ کو اکٹھا کیا جائے گا، یعنی نمازی نمازیوں کے ساتھ جائیں گے، شرابی شرابیوں کے ساتھ گروہ میں شامل ہو جائیں گے، اور وہاں قیامت کے دن زندہ درگور ہونے والی بچیوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ انہیں کس گناہ کی پاداش میں زندہ دفن کیا گیا۔ ناظرین، بعض قبائل میں عورتوں کو حقیر سمجھا جاتا تھا، لہٰذا بچی پیدا ہوتے ہی اسے زندہ گاڑ آتے تھے، بلکہ سورہ نمل اور بعض دوسری صورتوں میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ بچی پیدا ہونے پر بعض لوگ گھر سے بھاگ جاتے تھے، وہ ایسی خوشخبری سننا ہی نہیں چاہتے تھے، اور بعض شرم کے مارے اتنا خفا ہو جاتے کہ اسے زندہ دفن کر کے آ جاتے۔ اگرچہ تمام عربوں میں یہ رواج نہیں تھا، تاہم بعض جاہل لوگ اس قسم کی جہالت کے عادی تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بچی کی پیدائش کو آڑ سمجھتے تھے، حالانکہ یہ حماقت اور بے وقوفی تھی۔ آخر مرد بھی تو کسی عورت کے بطن سے ہی پیدا ہوا، اس کی بیوی بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ جب اپنے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو اسے زندہ درگور اس لیے کر دیا جاتا کہ وہ بیاہ کر کسی اور کے گھر جائے گی اور وہ ہمارا داماد بنے گا، اور یہ شرمناک ہوگا۔ یہ سب جہالت اور نادانی کی باتیں ہیں۔ آج بھی بعض لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں کہ بیٹی جوان ہوگی تو جہیز کہاں سے آئے گا، اس کی پرورش کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا۔ مشرکین بھی اولاد کو اس لیے مار دیتے تھے کہ ان کو کون کھلائے پلائے گا، یہ ہمارے آرام میں مخل ہوں گے۔ تو جب قیامت برپا ہوگی تو قتل ناحق کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ عام قانون بھی یہی ہے کہ قتل کے مقدمہ میں مدعی خود حکومت ہوتی ہے، لہٰذا قیامت کے دن اللہ خود پوچھیں گے کہ ان بے گناہ بچیوں کو کیوں قتل کیا گیا۔ بلکہ طبرانی کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی صاعب بن تاجیہ تھے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ جہالت کے زمانے میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی۔ مشرکین ان کو زندہ دفن کرنا چاہتے تھے، مگر میں نے ہر بچی کے عوض 2 گابن اونٹنیاں اور 1 اونٹ دے کر ان کی جان بچائی۔ حضور یہ فرمائیے کہ اس عمل سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ کم فائدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے اسلام کی توفیق بخشی؟ تو نے یہ نیکی کا کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے تجھے صلہ دیا۔ غرض قیامت کے دن ان بے گناہ بچیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس گناہ کی وجہ سے زندہ دفن کیا گیا۔ یہاں آپ سے ایک بچی کے زندہ دفن ہونے کا واقعہ بھی بیان کریں گے۔ ایک صحابی دہیہ بن کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی خوبصورت انسان تھے۔ تفسیر نگار لکھتے ہیں کہ آپ کا حسن اس قدر تھا کہ عرب کی عورتیں دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر یعنی چھپ کر حضرت دہیہ بن کلبی کو دیکھا کرتی تھیں، لیکن اس وقت دہیہ بن مسلمان نہیں تھے۔ ایک دن سرور کونین رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت دہیہ بن کلبی پر پڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دہیہ کے چہرے کو دیکھا کہ کتنا حسین نوجوان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اے اللہ، اتنا خوبصورت نوجوان بنایا ہے تو نے، اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے، اسے مسلمان کر دے، اتنے حسین نوجوان کو جہنم سے بچا لے۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی۔ صبح حضرت دہیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت دہیہ بن کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے آپ کیا احکام لے کر آئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر توحید کے بارے میں حضرت دہیہ کو بتایا۔ حضرت دہیہ کلبی نے فرمایا کہ میں مسلمان تو ہو جاؤں، لیکن ایک بات کا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، ایک گناہ میں نے ایسا کیا ہے کہ آپ کا اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے دہیہ بتا تو نے ایسا کیا گناہ کیا ہے؟ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں اپنے قبیلے کا سربراہ ہوں اور ہمارے ہاں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کیا جاتا ہے۔ میں قبیلے کا سردار ہوں تو تقریباً میں نے 70 گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ پاک سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے، اسے کہیے اب تک جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے بعد بھی ایسا گناہ کبھی نہ کرنا، ہم نے معاف کر دیا۔
لیکن حضرت دہیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات سن کر رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دہیہ اب کیا ہوا، کیوں روتے ہو؟ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میرا ایک گناہ اور بھی ہے، اسے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا گناہ بتاؤ کیا ہے؟ حضرت دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میری بیوی حاملہ تھی اور مجھے کسی کام کی غرض سے دوسرے ملک جانا تھا۔ میں نے جاتے ہوئے بیوی سے کہا، اگر بیٹا ہوا تو اس کی اچھی پرورش کرنا، اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ حضرت دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے جا رہے تھے اور واقعہ سناتے جا رہے تھے۔ تو حضرت دہیہ کلبی فرماتے ہیں، میں واپس بہت عرصے بعد گھر آیا تو میں نے دروازے پہ دستک دی۔ اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی نے آواز لگائی، کون؟ میں نے کہا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں اس گھر کے مالک کی بیٹی۔ آپ کون ہیں؟ حضرت دہیہ روتے ہوئے بولے، یا رسول اللہ، میرے منہ سے نکل گیا کہ اگر تم اس گھر کے مالک کی بیٹی ہو تو میں اس گھر کا مالک ہوں۔ یا رسول اللہ، میرے منہ سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی، اس چھوٹی سی بچی نے مجھے ٹانگوں سے پکڑ لیا اور بولنے لگی، بابا بابا بابا۔ آپ کہاں چلے گئے تھے بابا؟ میں کس دن سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے یہ کہانی سناتے ہوئے رونا آ رہا ہے۔ بہرحال میں آگے کا واقعہ بیان کروں گی۔ ناظرین، حضرت دہیہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، میں نے بیٹی کو دھکا دیا اور جا کر بیوی سے پوچھا، یہ بچی کون ہے؟ بیوی رونے لگی، دہیہ یہ تمہاری بیٹی ہے۔ یا رسول اللہ، مجھے ذرا ترس نہ آیا، میں نے سوچا میں قبیلے کا سربراہ ہوں، لوگ کہیں گے کہ ہماری بیٹیوں کو دفن کرتا رہا اور اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے۔ حضرت دہیہ کی آنکھوں سے اشک زارو قطار نکلنے لگے۔ یا رسول اللہ، وہ بچی بہت ہی خوبصورت تھی، میرا دل چاہا میں اسے سینے سے لگا لوں، لیکن پھر سوچتا تھا کہ لوگ باتیں بنائیں گے کہ اپنی بیٹی کی باری آئی تو اسے کیوں دفن نہیں کیا۔ میں گھر سے بیٹی کو تیار کروا کر نکلا تو بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے، کہا، دہیہ نہ مارنا اسے، دہیہ یہ تمہاری بیٹی ہے، ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ اور بیوی کو پیچھے میں نے دھکا دیا اور بچی کو لے کر چل پڑا۔ رستے میں میری بیٹی نے پوچھا، بابا مجھے نانی کے گھر لے کر جا رہے ہو؟ بابا کیا میرے لیے کھلونے لینے جا رہے ہو؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت دہیہ بن کلبی واقعہ سناتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، میں بچی کے سوالوں کا جواب ہی نہیں دے پا رہا تھا۔ وہ پوچھے جا رہی تھی، بابا کدھر چلے گئے تھے آپ؟ کبھی میرا منہ چومتی، کبھی بازو گردن کے گرد ڈال لیتی۔ میں کچھ نہیں بولا، میں ایک مقام پر جا کر اسے بٹھا دیا اور اس کی قبر کھودنے لگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دہیہ کی زبان سے واقعہ سنتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں۔ میری بیٹی نے جب دیکھا کہ میرا باپ دھوپ میں کام کر رہا ہے تو اٹھ کر میرے پاس آئی، اپنے اوپر جو چھوٹا سا دوپٹہ تھا وہ اتار کر میرے منہ سے ریت صاف کی اور کہتی ہے، بابا دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہو؟ چھاؤں میں آ جائیں۔ بابا یہ کیوں کھود رہے ہو؟ بابا گرمی ہے، چھاؤں میں آ جائیں۔ اور ساتھ ساتھ میرا پسینہ اور مٹی صاف کرتی جا رہی ہے، لیکن مجھے ترس نہ آیا۔ آخر جب قبر کھودی، میری بیٹی میرے پاس آئی، میں نے دھکا دیا، وہ قبر میں گر گئی اور میں ریت ڈالنے لگا۔ بچی ریت میں سے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے سامنے جوڑ کر کہنے لگی، بابا میں نہیں لیتی کھلونے، بابا میں نہیں جاتی نانی کے گھر، میری شکل پسند نہیں آئی تو میں نہیں آؤں گی آپ کے سامنے، بابا مجھے ایسے نہ مارے۔ یا رسول اللہ، میں ریت ڈالتا گیا، مجھے اس کی باتیں سن کر بھی ترس نہیں آیا۔ میری بیٹی کی قبر جب مکمل ہو گئی تو اس کا سر رہ گیا، تو میری بیٹی نے مجھ سے توجہ ختم کی اور بولی، اے میرے مالک، میں نے سنا ہے تیرا ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا اور ان کی عزت بچائے گا، اے اللہ وہ نبی بھیج دے، بیٹیاں مر رہی ہیں۔ پھر میں نے اسے ریت میں دفن کر دیا۔ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ سناتے ہوئے بے انتہا روئے۔ جب واقعہ بتا دیا تو دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رو رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے گیلی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، دہیہ ذرا ایک بار پھر اپنی بیٹی کا واقعہ سناؤ، اس بیٹی کا واقعہ جو مجھ محمد کے انتظار میں دنیا سے چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار واقعہ سنا۔ آپ اتنا روئے
کہ آپ کو دیکھ کر صحابہ رضوان اللہ اجمعین اٹھے اور بولے دہیا کیوں رلاتا ہے ہمارے آقا کو، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دہیا بن کلبی سے 3 دفعہ واقعہ سنا۔ حضرت دہیا کی رو رو کے کوئی حالت نہ رہی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ دہیا سے کہہ دیجئے کہ اس وقت کی بات کچھ اور تھی جب انہوں نے آپ پر اور مجھ پر ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے اللہ ان کا یہ گناہ بھی معاف کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی کفالت کی، انہیں بڑا کیا، ان کے فرائض ادا کیے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح شہادت کی اور 7 والی انگلی ساتھ ساتھ ہیں۔ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی تو اس کی یہ اہمیت ہے، جس نے 3 یا 4 یا 5 بیٹیوں کی پرورش کی تو اس کی کیا اہمیت ہوگی۔ پیارے بھائی اور بہنوں، بیٹیوں کی پیدائش پر گھبرایا نہ کریں، انہیں والدین پر بڑا مان ہوتا ہے اور یہ بیٹیاں اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہیں۔ ان کو دین سکھائیں، ان کی اچھی تربیت کریں، ان کو بتائیں اپنے نبی کے بارے میں، ان کو بتائیں نبی کے صحابہ کے بارے میں، ان کو بتائیں فاطمۃ الزہرا کے بارے میں کہ بیٹیوں اگر تمہیں کسی کا طرز اختیار کرنا ہے تو فاطمہ کا کرو، وہ نبی کی بیٹی ہو کر بھی اس طرح زندگی گزارتی تھی کہ ان کے پردے کا کیا عالم تھا۔ میں اپنی بات کی طرف واپس آتی ہوں۔ قیامت کے دن کے حوالے سے بات کر رہی تھی کہ جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، دوسری جگہ اعمال نامہ سب کے سامنے ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، مطلب یہ کہ جس طرح اوپر کی کھال اتار دی جاتی ہے تو نیچے گوشت پوست نظر آتا ہے، اسی طرح قیامت کے روز آسمان کی کھال اتار دی جائے گی تو اوپر کی تمام چیزیں نظر آنے لگیں گی، یعنی آسمان کھول دیا جائے گا تو دریچے دریچے نظر آئیں گے۔ ان دروازوں سے عالم بالا کی سب چیزیں نظر آئیں گی، لیکن بعد میں سب درہم برہم کر دیا جائے گا۔ یہ آسمان تبدیل کر دیا جائے گا، پھر دوسرا آسمان اور زمین قائم ہوگا، پھر سب حساب کتاب ہوگا۔ قیامت کے دن جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا، گرم کر دیا جائے گا، بلکہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ جہنم کو حشر کے میدان کے قریب کر دیا جائے گا۔ جب جہنمی اسے دیکھیں گے انہیں یقین آ جائے گا کہ وہ اس میں جانے والے ہیں۔ پھر فرمایا جنت کو بھی قریب کر دیا جائے گا، یعنی جنت بھی نظر آنے لگے گی۔ مراد یہ ہے کہ تمام نظام تبدیل کر دیا جائے گا اور کائنات کی ہر چیز قیامت سے اثر انداز ہوگی۔ یہ ایسا اثر ہوگا جو آج انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ پھر اس وقت کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے کہ پھر حضرت انسان جان لے گا کہ اس نے دنیا میں جو نیکی یا بدی کی ہوگی سب اس کے سامنے ہوگی۔ اسے پتہ چل جائے گا کہ اس دنیا میں اس نے کیا کمایا کیا کھویا، اس کے ہر فعل کا نتیجہ اس کے سامنے آنے والا ہے۔ بلکہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے 6 نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ لوگ بازاروں میں چل پھر رہے ہوں گے، سورج کی روشنی ایک دم سے بچھ جائے گی اور پھر پہاڑ نیچے گر جائیں گے اور زمین لرز جائے گی، جس سے گھبرا کر جنات انسانوں کی طرف اور انسان جنات کی طرف بھاگیں گے۔ جانور پرندے چرندے سب آپس میں خلط ملط ہو جائیں گے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ قیامت کے دن جنگل کے جانوروں میں شور پڑ جائے گا۔ اس وقت جنات انسانوں سے کہیں گے کہ ہم تم سے کہتے ہیں کہ آسمان کی طرف چلو۔ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو آگ ہی آگ نظر آئے گی اور شعلے اٹھ رہے ہوں گے۔ لوگ اسی حالت میں ہوں گے کہ اچانک زمین پھٹ کر آسمان سے لگ جائے گی اور آسمان پھٹ کر 7ویں آسمان سے لگ جائے گا۔ تب ان میں ایک ایسی ہوا چلے گی جو انہیں موت کی آغوش میں سلا دے گی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آسمان کی حالت تبدیل ہوتی رہے گی، آسمان پھٹتا رہے گا، اس کے احوال تبدیل ہوتے رہیں گے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو اندھیرے میں اٹھایا جائے گا اور آسمان لپیٹا جا چکا ہوگا، ستارے جھڑ جائیں گے، سورج اور چاند ختم ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ ایک منادی آواز دے گا، لوگ اس دن اس کے پیچھے دوڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں جنت میں داخل ہوں گا اپنے رب کو دیکھوں گا تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی بزرگی اور تعریف بیان کرنے کی ایسی اجازت دیں گے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی ہوگی۔ سبحان اللہ۔
پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد اپنا سر اٹھائیں، شفاعت کریں، شفاعت قبول ہوگی، آپ سوال کریں آپ کو عطا کیا جائے گا۔ جب میں اپنا سر اٹھاؤں گا تو اللہ استفسار کریں گے کہ کیا چاہیے، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ میں عرض کروں گا اے اللہ آپ نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ کیا تھا، بس میرے امتیوں کے حق میں شفاعت قبول فرمائیں تاکہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں۔ اللہ فرمائیں گے میں نے ان کے حق میں آپ کی شفاعت قبول کی اور ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی انشاءاللہ۔ ناظرین، ایک حدیث سنا کر اس ویڈیو کو ختم کروں گی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے وہ سورہ انشقاق اور بعض دوسری صورتوں کو پڑھے جس میں قیامت کا منظر بتایا گیا ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ پر بڑھاپا طاری ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بڑھاپا فکر کی وجہ سے آ رہا ہے، قیامت کی فکر سے ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، ان صورتوں میں قیامت کا حال پڑھ کر مجھے فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ گویا بڑھاپا طاری ہونا غم اور فکر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے ایک طبیب سے پوچھا مجھے کس چیز نے بوڑھا کر دیا؟ طبیب نے جواب دیا بلغم کی زیادتی کی وجہ سے۔ جب جسم میں بلغم زیادہ ہو جاتا ہے تو بال سفید ہو جاتے ہیں اور بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے۔ اس شاعر نے جواب دیا آپ نے غلط کہا، میرا بڑھاپا بلغم کی وجہ سے نہیں بلکہ غم کی وجہ سے آ رہا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں ہے آدھا بڑھاپا غم کی وجہ سے آتا ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے کیونکہ ان میں قیامت کا ذکر ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے اور قیامت کی سختیوں سے بچائے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آمین، اللہم آمین۔